Texas Times with Amber Ayub. یہ شو ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پاکستان سے امریکہ آئے اور اپنی محنت اور لگن سے کامیاب ہو گئے. امریکہ از اے لینڈ آف اپرچونٹی اور ان لوگوں نے یہ پروو کر کے دیکھا. اس شو میں آپ کو ٹپس اور گائیڈ لائنز بھی ملیں گی کہ کیا ہے سیکرٹ آف سکسیس. سو دیکھنا نہ بھولیں ٹیکسس ٹائمز ود امبر ایوب. آج آپ کی ملاقات ایک ڈالس فورٹ ورتھ کی بہت ہی مشہور پرسنالٹی سے ملاقات کراتے ہیں, منصور شاہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تو پہلے تو ہم پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ آپ جب فرسٹ ٹائم امریکہ آئے کس طرح آئے آپ؟ جی میں اس وقت 1981 کے اندر جس وقت یہاں آیا اس سے پہلے میں سر سید کالج راولپنڈی میں گریجویشن کر رہا تھا. وہاں سے جو تھا کچھ دوستوں نے مل کے پروگرام بنایا کہ امریکہ چلتے ہیں ہائر اسٹڈیز کے لیے. تو وہاں سے پھر ویزا لیا اور ویزا لینے کے بعد جو ہے وہ یہاں پر میں ٹیکسس کرسچین یونیورسٹی کے اندر ایز اے اسٹوڈنٹ آیا. تو آپ نے پڑھائی جو ہے کس سبجیکٹ میں حاصل کی؟ جس وقت میں یہاں پہنچا تو آیا تو میکینیکل انجینئر بننے کے لیے تھا, مگر یہاں پر پہنچ کے پتہ لگا کہ میکینیکل انجینئر کی اتنی مانگ نہیں ہے, تو پڑھائی اسی سلسلے میں کی جاتی ہے جس حوالے سے کہ اس کی ڈیمانڈ ہو. تو ایک نیا پروگرام شروع ہوا کمپیوٹرز کے نام سے, جو کہ 82 جنوری کے اندر پہلا سیمسٹر تھا اس کے اندر. تو میں نے پھر جو اپنا میجر تھا وہ چینج کیا اور چینج کر کے کمپیوٹر سائنس کے اندر آ گیا. پھر میں نے وہ اسٹڈی کرتا رہا. اس زمانے میں IBM مشینز اینڈ آل دیٹ جو تھا وہ کافی چل رہا تھا. اچھا, تو آپ نے پڑھائی تو پھر ٹوٹلی ڈفرینٹ لائن ہے کمپیوٹرز کی, اور اب آپ کی جو فیلڈ ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے. تو یہ جرنی آپ کی کس طرح ہوئی؟ کمپیوٹر کا جو تھا پروگرام شروع ہو گیا, اس دوران جو تھا وہ یونیورسٹی نے جو ٹیوشن فیس تھی وہ خاصی انکریز کر دی. تو اب ظاہر ہے یہاں پر آنے کے بعد نوکری بھی کرنی پڑتی ہے, ٹیوشن فیس کے لیے پیسے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں. تو پھر ایک جاننے والے دوست تھے, ان کے توسط کے ساتھ ایک جگہ پر جو ہے میں نے نوکری شروع کی. جس وقت نوکری شروع کی تو آہستہ آہستہ جو تھا وہ سمجھ آنا شروع ہوا کہ بزنس کا سسٹم یہاں پر کیا ہے. تو قریباً تین سال کے اندر اندر جو تھا وہ میں اس اسٹور کو مینیج بھی کر رہا تھا. اس کے بائنگ سیلنگ ٹیکسز کے جو سارے ٹیکسز تھے وہ, یعنی کہ آئی واز رننگ لائک این اونر. تو میں نے یہ سوچا کہ بھئی زیادہ پیسے جو ہیں وہ تو اس چیز کے اندر ہیں, اور جو کمپیوٹر کی لائن ہے وہ بھی ابھی چل رہی ہے. تو اس ٹائم کے اوپر جو تھا وہ مینیجر کی جو تنخواہ چل رہی تھی وہ قریباً چل رہی تھی $24,000-26,000 فور دا اسٹور. تو جو کمپیوٹر کی جابس تھیں ان کی جابس کی اویلیبلٹی بھی 18-20,000 کے قریب بن رہی تھی. تو میں نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے, پڑھائی تو اپنی جگہ پر ظاہر ہے کبھی ختم نہیں ہوتی. تو اس کے بعد پھر میں نے بزنس فیلڈ کے اندر جو ہے پھر جو تھا وہ جوائن کر لیا, اور اس کو جو ہے پھر میں لے کے آگے چلتا رہا. اسٹور مینیج کر کے تو کافی ایکسپیرینس گین ہو جاتا ہے. جی. اور جب آپ نے کافی اپنا خود ایکسپیرینس گین کر لیا کسی اور کے اسٹور سے, تو آپ کا اپنا خود کا پہلا وینچر کیا تھا؟ اس وقت میں نے مینجمنٹ کا سارا ایکسپیرینس حاصل کیا, تو جن کے پاس میں کام کرتا تھا میں نے ان سے کہا کہ کیوں نہ ہم جو ہے وہ پارٹنرشپ کے اندر بزنس شروع کریں ہیں اور چلیں اس کے ساتھ ساتھ. تو وہ پارٹنرشپ کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ اس طرح کریں کہ آپ ہی بزنس کو بائی کر لیں, جو کہ میرے خیال کے مطابق سب سے خوشی کی بات یہ تھی کہ جو میں نے رن کیا میں نے اس کو پھر بائی کیا. اور بائی کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے یہ کیا کہ ایک تو میرے پاس کمپیوٹرز کی ساری سکلز موجود تھیں جو کہ میں نے لرن کی UTA ٹیکسس کرسچین یونیورسٹیز کے اندر ان فورٹ ورتھ میں. اس کے علاوہ سوچا یہ کہ ریل اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ ہے. تو میں نے پھر 2 سال کا کورس کیا ریل اسٹیٹ کا. تو اس کا کورس کرنے کے بعد پھر میں ریٹیل کے اندر بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا, اور ساتھ میں ریٹیل کو جو مطلب جو تھیں چیزیں پرچیزنگ کی, بائنگ کی, ہاؤسنگ کی, کمرشل مارکیٹ کی, وہ ساری جو تھی اٹیچ کرنے کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتا رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ بے تحاشا بزنسز کے اندر میں نے جو ہے وہ وینچر کیے. کافی سارے پراسپر ہوئے, کچھ نہیں ہوئے.
انہی میں سے جو ہے وہ ایک حویلی ریسٹورینٹ بھی ہے، کیونکہ یہاں پر سب کچھ مل جاتا تھا مگر کھانے کو اچھا نہیں ملتا تھا پاکستانی لحاظ سے، تو وہ ریسٹورینٹ بھی کھولا۔ اس کے علاوہ کنوینئنس اسٹورز، گیس اسٹیشن، ہوٹل، کوئی بھی بزنس جو ہے وہ اگر آپ نے سوچا ہوگا تو اس میں کچھ نہ کچھ میں نے لازمی کیا ہوگا بزنس وینچرز کے حوالے سے۔ میں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آپ سے کرنا چاہوں گی جو ہمارے ویورز بھی سننا چاہیں گے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بزنس کرے، اس میں کوئی بھی بزنس خریدے، لیکن مین پرابلم آ جاتی ہے انویسٹمنٹ کی۔ تو آپ نے شروع میں جو پہلے آپ کے وینچر ہیں اس میں انویسٹمنٹ کیسے مینیج کی؟ جو سب سے پہلا بزنس تھا جہاں میں کام کرتا تھا، ان کے ساتھ جو ڈیل بنائی کہ بھئی $20,000 ڈاؤن دے کے تو باقی جو تھا وہ ان کے ساتھ اونر فائنینسنگ کی جائے۔ تو دوستوں کے ساتھ اور جو پیسے بارو کیے جا سکتے تھے کریڈٹ کارڈ کے ساتھ، اور ساتھ میں جو میری اپنی سیونگ تھی وہ میں نے $20,000 اکٹھا کر کے ان کو دیا، اور اس کے بعد جو تھا پھر وہاں سے میری اونرشپ شروع ہوئی۔ یوزلی رول آف تھم جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ عام طور پہ جو بھی بزنس آپ بائی کرنا چاہتے ہیں قریباً 15-20% جو ہوتا ہے وہ بزنس کا یا پراپرٹی کا وہ ڈاؤن کے طور پہ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد فائنینسنگ ہوتی ہے جو کہ بینک پرووائڈ کرتا ہے، اب تو خیر SBI فنڈنگ بھی پرووائڈ کرتی ہے، یا پھر اونر فائنینسنگ ہوتی ہے۔ تو چونکہ میرا کوئی کریڈٹ تھا نہیں تو میرے لیے اونلی فیزیبل بات یہ تھی کہ میں انہی سے ہی لیتا اور انہی سے فائنینسنگ کرتا۔ اس کے بعد پھر میں نے جو بھی پراپرٹیز بائی کیں ان کا ایک اور اسٹور تھا وہ بھی میں نے مکمل بائی کر لیا۔ پھر اس کے علاوہ اس کو میں نے چین بنا دی، اور جو بھی پراپرٹیز میں بائی کی اس کے پھر ظاہر ہے وہ جو کیش جو تھا وہ ایز اے ڈاؤن پیمنٹ دے کے، اور اس کے بعد اس کی جو پیمنٹس جو تھیں وہ بینکس کے تھرو کروانے کے بعد جو ہے وہ ٹیک اوورس کی میں نے۔ اچھا، بزنس کے علاوہ آپ اور کیا کیا کرتے ہیں، کیونکہ آپ کافی مشہور ہیں ہماری دیسی کمیونٹی میں؟ پاکستان سے ہی مجھے ایک شوق کہہ لیں یا اچ کہہ لیں کہ ہوتی یہ تھی کہ جو بھی لوگ جن کے پاس نہیں ہے، جن کو پرابلمس ہیں، ان کو کس طریقے کے ساتھ ہیلپ کیا جائے۔ پاکستان میں بھی تھوڑا سا کام کیا تھا ہم نے ایز اے اسٹوڈنٹ، مگر یہاں آنے کے بعد دیکھا کہ اپنی کمیونٹی کو جو ہے وہ بہت ضرورت تھی۔ جو ایسوسیشن کام کر رہی تھی وہ پاکستان سوسائٹی آف نارتھ ٹیکساس اس ٹائم کے اوپر موجود تھی، کافی عرصے سے کام کر رہی تھی، اور اس کو ہیلپ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر قریباً 96-97 کے بعد اس میں ایکچوئل مکمل پارٹیسپیشن شروع کی۔ PSNT کا میں پریزیڈنٹ بھی رہا 3 سال۔ اس کے علاوہ ابھی تک جو ہے وہ کسی نہ کسی فارم کے اندر میں پاکستان سوسائٹی آف نارتھ ٹیکساس کو ہیلپ کرتا ہوں، ساتھ چلتا ہوں، میک شور کرتا ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ صحیح چلیں، اور میں اس کا ٹرسٹی بھی ہوں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جس طرح کہ پنجابی کلچرل ایسوسیشن آف نارتھ ٹیکساس، جسے پیکانٹ بھی کہتے ہیں، جو پاکستان اور انڈیا دونوں کو ملایا جائے پنجاب جو ہے، تو وہ اس کی ایسوسیشن تھی۔ تو دیٹ واز این آنر کہ دونوں سائڈوں نے جو تھا وہ مجھے پسند کیا۔ اس کے علاوہ ڈیلس کے اندر جو ہے اور کنگز گروپ آف ڈیلس ہے جو کہ نان پروفٹ کام کرتی ہے، بغیر کسی رنگ و نسل کی قید کے، آپ کسی بھی کنٹری کے ہو سکتے ہیں جو اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیپالی ایسوسیشنز ہیں، اس کے علاوہ انڈیا ایسوسیشنز کے بھی ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں۔ آپ کوشش میری یہ رہی ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ نان پروفٹ کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ کام کروں اور لوگوں کی ہیلپ کرنے کی کوشش کروں، اور اسپیشلی جس وقت میں پریزیڈنٹ تھا جب 9/11 کا واقعہ ہوا، تو 9/11 کے واقعے نے ایک عجیب ایک باب کھولا اس موقع کے اوپر، سمجھنے کے لیے بھی اور سمجھانے کے لیے بھی، اور پریشر جو تھا وہ بے تحاشا کریٹ ہوا لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھی۔ مجھے یاد ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تو میں پہنچا، ریڈیو اسٹیشن گیا، ریحان اس وقت میرے خیال میں شاید ریڈیو چلاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کون سی ایسی ایسوسیشن ہے جو اس کا پریزیڈنٹ ہے جو آ کے تمہیں بتائے کہ یہ کیا ہے۔ تو آئی واز کائنڈ آف شفڈ ان دیئر کہ یہ ایسوسیشن اور تو کوئی تھی نہیں۔ تو ان کے ساروں کے جوابات دیے، CNN بھی موجود تھا، سارے چینلز بھی موجود تھے، ان کو بتایا، سمجھایا کہ ہماری کیا پرابلمس ہیں، اور ان کو بتایا کہ بھئی ہم سب اکٹھے ہیں، یہ امریکہ جو ہے یہ خالی تمہارا نہیں ہے، ہمارا بھی ہے، وی آر آل ٹوگیدر، وی آر اے پارٹ اینڈ پارسل آف آل دس، اور ہم میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری وار ہے، جو اٹیک کیا گیا ہے یہ خالی یہاں کے جو پیدا ہونے والے لوگ ہیں جو پہلے موجود ہیں ان کے اوپر نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم آگے لے کے چلے، لوگوں کو سمجھایا، کافی سارے لوگوں نے سمجھا، کچھ نے نہیں سمجھا، کچھ پرابلمس بھی کریٹ ہوئیں درمیان کے اندر جن کو سالو کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے ساتھ پھر رجسٹریشن کا پروسیس شروع ہو گیا،
اس پروسیس میں یہاں پر ایک پائلٹ پروگرام جو تھا وہ شروع کیا گیا، جو کہ پورے امریکہ میں صرف یہیں پر شروع کیا گیا تھا۔ اس کے لیے جو تھا وہ ہمیں باقاعدہ انہوں نے امیگریشن آفس کے اندر باقاعدہ جگہ پرووائڈ کی کہ ہم جو لوگ جو ہیں وہ آئیں۔ اس سے پہلے جو یہاں پر امیگریشن کی جو ڈائریکٹر تھی یعنی اسٹراڈا اور پٹریشا منچا اور جو لوگ تھے، ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی، ان کو مساجد میں لے کے گیا، ان کو جگہ پر لے کے گیا، لوگوں سے ملاقاتیں کروائیں ود دی انڈرسٹینڈنگ کہ وہ کسی بندے کو جو ہے وہ اس کی نیگیٹو انفارمیشن کلیکٹ نہیں کریں گے، اینڈ دے آنر دیٹ۔ رجسٹریشن پروسیس کے اندر ہم جس وقت لوگ آتے تھے تو ہم صبح 7 بجے سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ اکٹھے ہو کے جاتے تھے اور لوگوں کے ڈاکیومنٹس خود پہلے چیک کرتے تھے تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ جو ہے وہ اندر جاؤ یا آپ یہیں سے گھر واپس چلے جاؤ۔ اس کے باوجود قریباً 6 کے 7 لوگ جو تھے ان کے ڈاکیومنٹس وہ ہمیں بتایا کچھ اور اندر جس وقت لے کے گئے تو انہوں نے پکڑے گئے، پھر ان کو جس وقت گرفتار ہو گئے تو پھر ہم نے وہاں پر باقاعدہ ان سے بات کی کہ آپ سے ہمارا وعدہ تھا کہ جو بھی رجسٹریشن کرنے کے لیے لوگ آئیں گے آپ ان کو گرفتار نہیں کریں گے۔ تو ایک کی تو ضمانت قریباً $25,000 تھی، صبح 8 9 بجے انہوں نے اس کو اریسٹ کیا تھا، مگر شام 7 بجے وہ پرسنل ریکاگنس کے اوپر ہم نے اس کو نکال لیا۔ بڑی انٹرسٹنگ بات چیت چل رہی ہے، لیکن اب ایک بریک کا ٹائم آ گیا ہے، کہیں جائیے گا نہیں۔ ایز پریزیڈنٹ آف پیکانٹ آپ نے کیا رول ادا کیا؟ پیکانٹ جو ہے وہ ایبریویشن ہے پنجابی کلچرل ایسوسی ایشن آف نارتھ ٹیکسس کا۔ اس کی جو جورسڈکشن آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انڈیا کا پنجاب اور پاکستان کا پنجاب، دونوں پنجاب جو مل کے ایک پنجاب بنتا ہے، اس کی ایسوسی ایشن ہے اور میں دونوں کا پریزیڈنٹ تھا۔ اب جس وقت میں پریزیڈنٹ بنا تو اس ٹائم کے اوپر ظاہر ہے دونوں سائڈ کے لوگ اس میں شامل تھے اور ٹرسٹ بھی کرتے تھے میرے پہ کہ نہیں یہ جو ہے یہ اچھا کام کرے گا، اور ساتھ میں جو ایک ذہن میں میرے جو شوق تھا، سمجھ تھی اور جو میں دیکھنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ کس طریقے کے ساتھ ہماری آپس کے اندر محبت بڑھے، اور ہو سکتا ہے کہ شاید اسی نہج کے اوپر اگر پنجاب کے اندر محبت بڑھنی شروع ہو جائے گی تو اس کے اندر اس کا افیکٹ جو ہے وہ کنٹریز پہ بھی ہوگا۔ آپ یہاں امریکہ کے پالیٹکس میں کافی انوالوڈ ہیں، تو اس بارے میں آپ کچھ بتائیں گے ہمیں؟ چونکہ ہم امریکن سسٹم میں رہتے ہیں اور یہاں پر جب سے ہم نے اپنے پاکستانی پاسپورٹ کو اور سٹیزنشپ کو خیر آباد کہا تو ظاہر ہے امریکن سسٹم کو سمجھنا مکمل ضروری بھی ہے اور سمجھنا چاہیے بھی۔ تو اسی سلسلے کے اندر ہم آہستہ آہستہ جو تھے وہ یہاں کی پالیٹکس کے اندر انوالو ہوئے اور سمجھنے کی کوشش کی کہ یہاں کا سسٹم کیا ہے، لوگ جو ہیں وہ کیسے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، لوگ کیسے اوپر آتے ہیں، لوگ کیسے سسٹم کو سیدھا کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کے تحت ہم نے جو لوکل پالیٹیشنز تھے ان کے ساتھ رابطے قائم کرنے شروع کیے، اور دوسری بات یہ تھی کہ ایک شمار کے مطابق یہاں پر قریباً پاکستان سوسائٹی آف نارتھ ٹیکسس جو کہ پورا ایک نارتھ ٹیکسس کا حصہ بنتا ہے، جس کے اندر 50,000 سے زیادہ پاکستانی اس ٹائم پر تھے جب میں پریزیڈنٹ بنا تھا۔ اب شاید میرے خیال میں 80 اور 100 سے شاید زیادہ ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ووٹنگ بلاک بھی ہے۔ ہم ووٹنگ بلاک کو کس طریقے کے ساتھ اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں، جو کہ یہاں پر ایک دیسی پرابلم ہے یا پاکستانی پرابلم ہے، اگر دیکھا جائے تو دونوں سیم پرابلمس ہیں۔ اب ہم نے کیا یہ کہ جس وقت لوگوں سے باتیں کرنی شروع کی تو لوگوں نے ہم سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ کس کس زپ کوڈز میں رہتے ہیں، کہاں کہاں رہتے ہیں۔ جب پارٹیسپیٹ ہم نے کرنا شروع کیا تو ان کو فائدہ ہوا، ان لوگوں نے ہم سے بھی رابطے قائم کرنے شروع کیے، ہم سے آ کے انڈیویجولی جو تھے وہ انہوں نے باتیں شروع کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی سینیٹرز تھے سینیٹر لیول کے ساتھ ان کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی، ہم نے اپنے پرابلم بتائے کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ 9/11 کے واقعے کو دیکھ لیں کہ جس وقت 9/11 کا واقعہ ہوا تو ہم نے پریزیڈنٹ بش سے رابطہ قائم کیا، اور اس کے بعد اپنا رک پیری جو کہ ابھی بھی میں اس کا سپورٹیو ہوں اور وہ جیت بھی جائے گا 2 نومبر کو ایز اے گورنر آف ٹیکسس، اس کے ساتھ رابطہ قائم کیا اور ہم نے کہا کہ بھئی تمہیں جو ہے وہ جلدی جلدی پہنچنا ہے۔ تو اس نے پوچھا کیا کرنا ہے، میں نے کہا سب سے پہلے مسجد کے پاس پہنچو، وہاں جا کے اندر گھسنے سے پہلے جوتے اتارو اور جوتے اتار کے پھر تم اندر جاؤ اور جا کے کم از کم لوگوں کو ایک سکون کی کیفیت دینے کی کوشش کرو کہ بھئی ہم سب اکٹھے ہیں، اگر ہم یہ چیزوں کو نہیں کریں گے تو پھر ہمیں پرابلم ہو جائے گا۔ تو ہم نے بھی مطلب ہے ان کو گائیڈ کیا اس موقع کے اوپر۔ اس کے علاوہ گریگ ایبٹ جو اٹارنی جنرل ہیں
ہم سب نے سب سے مراد پاکستانیوں نے ایلینس نے سب نے مل کے کوشش کی. انفیکٹ کہ گریگ ایبٹ جس وقت الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ وہ ہینڈی کیپ ہے, میننگ کہ وہ ویل چیئر کے اوپر ہے. صبح دوڑ رہے تھے, درخت گر گیا پارک کے اندر, درخت گر گیا اور ان کی کمر ٹوٹ گئی. ویری گڈ پرسن, ویری گڈ ٹریننگ. تو ہمارے پی ایس این ڈی کے فنکشن کے اندر ہم ان کو لے کے آئے, ہم نے کہا یار ہم آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں. اب پرابلم یہ تھی کہ اسٹیج 4 فٹ اوپر کسی نے سوچا ہی نہیں کہ بھائی ویل چیئر کو کیسے لے کے جائیں گے ہم اس کے اوپر. تو اسی وقت ہم نے ریمپ بنوایا, ریمپ بنوا کے ان کو لے کے آئے. تو اٹ واز مائی آنر کہ میں نے گریگ ایبٹ کو انٹروڈیوس کیا پی ایس این ڈی کے فنکشن کے اندر. تھاؤزنڈز آف پیپل, تھاؤزنڈ پیپل ور دیئر. تو میں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو انٹروڈیوس دا نیو اٹارنی جنرل گریگ ایبٹ. تو گریگ ایبٹ مجھے کہا کہ یار تم کیا کر رہے ہو یہ. میں نے کہا آئی فیل دیٹ, آئی نو دیٹ ود آر ہیلپ یو ول بی ایبل ٹو گیٹ الیکٹڈ. سو اینڈ ہی ڈیڈ گیٹ الیکٹڈ. اس نے بہت اچھا کام کیے ہیں. تو ہمیں دراصل گراس روٹس کے تحت ہمیں میک شیور کرنا چاہیے تھا اور ہے اور فیوچر کے اندر بھی کہ ہم اس پارٹ رہیں, کیونکہ اگر ہم پارٹ نہیں رہیں گے تو جو ہمارے پرابلمس ہیں وہ پرابلمس جو ہیں وہ سارے سالو نہیں ہو سکتے. اب آپ دیکھیں کہ اونلی ان امریکہ کہ براک اوباما کس طرح لینڈ سلائڈ وکٹری کے ساتھ آیا. انفیکٹ سینئر بش کو میں نے سپورٹ کیا تھا, جونیئر بش کو میں نے سپورٹ کیا تھا, مگر اس وقت براک اوباما آئے, یہ اگلے 4 سال کے میں نے سپورٹ نہیں کیا. تو میں براک اوباما کے ساتھ تھا. اگر آپ کو شاید یاد ہو تو میرے انٹرویوز بھی ہوتے, تو میں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ وہ لینڈ سلائڈ وکٹری کے ساتھ ون کرے گا, اور اس نے ون بھی کیا. تو آپ امریکہ میں تو کافی سکسیزفل ہو چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگر پاکستان میں ہوتے تو اتنے ہی سکسیزفل ہوتے آپ؟ میرے خیال میں نہیں, کیونکہ اگین سسٹم وہ چیز پرووائڈ نہیں کرتا وہاں پر. امریکہ کو ہمیشہ جو ہے وہ لینڈ آف اپرچونٹی کہا گیا ہے, اور میرے خیال میں یہ لینڈ آف اپرچونٹی ہے. یہاں کا سسٹم جو ہے وہ آپ کو مواقع پرووائڈ کرتا ہے بزنس کھولنے کے, بزنس کرنے کے. اور یہاں پر ایک بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ آپ کا بزنس اون نہیں کرنا چاہتے, آپ کی فیکٹری اون نہیں کرنا چاہتے, آپ سے ٹیکس لینا چاہتے ہیں. تو اس سلسلے کے اندر اسٹیٹ بھی, سٹی بھی, اور پورا کانٹیننٹ بھی, امریکہ بھی, وہ میک شور کرتا ہے کہ آپ کو مواقع کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ پرووائڈ کیے جائیں, چاہے وہ الیکٹریسٹی کی صورت میں ہو, چاہے وہ جگہ کی صورت میں ہو, چاہے وہ یوٹیلیٹیز کی صورت میں ہو, چاہے جیسے بھی ہو. اور اگر آپ بزنس ملک سے باہر کرنا چاہتے ہیں تو امریکہ ہیلپ کرتا ہے باقاعدہ ایمبیسیز کے تھرو ان ملک کے اندر بھی کام کرنے کی. تو مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اس بندے کو سکسیزفل کرے, یعنی کہ پورا کا پورا سسٹم جو ہے اس کو اس کی طرف پش کر رہا ہے. اور کیوں کر رہا ہے؟ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ وہ ٹیکس دے رہا ہے. آپ کے نظریے میں کامیابی کی کیا کنجی ہے؟ بیکاز کہا جاتا ہے آف کورس کہ محنت تو بہت ضروری ہے ٹو بیکم سکسیزفل, لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لک کا بہت ہاتھ ہوتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دراصل میرے خیال میں شاید ایک کنجی تو نہیں, اس کے اندر کافی ساری کنجیاں ہیں اس کے اندر جو ایک کیریکٹر کو بناتی ہیں یا ایک سمجھ کو بناتی ہیں کہ آپ اس طرف چلتے ہیں. پہلے تو آف کورس ہارڈ ورک, کہ آدمی جو ہے وہ ورک کرنے کے لیے تیار. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ میک شور یہ کرے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی ایسا نیگیٹو ایٹیچیوڈ نہ رکھے کہ وہ دوسرے کو ہیٹ کرے, چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل کا ہو. اور ایک زمانے میں جب میں 10, 12, 14 گھنٹے کام کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ میں بہت کام کرتا ہوں. تو اگر جب میں نہیں کرتا ہوں اب تو کہتے ہیں کہ آپ بہت لکی ہیں. تو میرا اس کا صرف ایک جواب یہ آتا ہے کہ ساری زندگی میں نے یہ سوچا ہے اور سمجھا ہے اور اس پہ زندگی گزاری ہے کہ لک جو ہے وہ کنسسٹنٹ ورک آل دا ٹائم. کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر انکنسسٹنٹ ہو جائیں گے اور وہ انلکی ہو جائے گا. میری سمجھ کے مطابق ہر انسان کی زندگی میں مواقع آتے ہیں جو کہ ڈیسیژن بنانے والے واقع ہوتے ہیں. میننگ کہ اگر ہم نے ڈیسیژن بنایا تو پازیٹیو ہو گئے, جیسے کہ اچھی کتاب لکھی تو اس کی رائلٹی مل رہی ہے, چاہے وہ نیگیٹو ہے کہ چاہے پازیٹیو. تو اگر موقع آیا آپ کے پاس کہ آپ نے ایک ڈیسیژن بنانا ہے, تو اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ موقع کیسا ہے, یعنی کہ وہ پازیٹیو ہوگا آپ کی زندگی میں یا نیگیٹو ہوگا, تو میری سمجھ میں لک کا مطلب جو ہے کہ آپ کنسسٹنٹ ورک کرنے والے لوگ ہوں, کنسسٹنٹ پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ ہوں, کنسسٹنٹ جو ہے میک شور کریں کہ آپ جو بھی ڈیسیژن بنا رہے ہیں وہ پازیٹیو ہو, کنسسٹنٹ ورک آل دا ٹائم. تو اگر آپ کے پاس وہ مواقع آئے اور آپ نے اس موقع کے اوپر جو ہے اس کو سمجھا,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پازیٹیو ایٹیچیوڈ خود بخود ہو گیا، ورک خود بخود ہو گیا، اور آپ لکی ہو گئے. تو ناظرین اس کا مطلب یہ ہے کہ سکسیزفل ہونے کے لیے لگاتار محنت یعنی کہ کنسسٹنٹ ایفرٹ اور پازیٹیو تھنکنگ بہت ضروری ہے. امید ہے آپ کو اس پروگرام سے کافی ٹپس ملی ہوں گی، اور اگر نہیں ملی ہیں تو پروگرام کو دوبارہ دیکھیے گا.